اب یہ ضروری ہے کہ ہم بات کریں اور کھل کر بات کریں. اتنی بڑی جنگ میں بھی اگر آپ مصلحت کے اس میں چھپے رہے تو آپ اپنے آپ کے دشمن ہوں گے. ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پاکستان کے ساتھ زبردست کوآپریشن اور ان کے جاتے ہی پاکستان کے خلاف ایک زبردست قسم کی محاذر آئی. یہ جو افغانستان میں یہ تبدیلی ہے، ملا عمر کو تو آج بھی وہاں کے لوگ اپنا رہنما رہبر مانتے ہیں. پھر ان کے جانے کے بعد پاکستان کے ساتھ یہ رویے میں اتنی بڑی تبدیلی. آج افغانستان کے لوگ نہ امریکہ کے خلاف بولتے ہیں، نہ روس کے خلاف بولتے ہیں، نہ انڈیا کے خلاف بولتے ہیں، نہ ایران کے خلاف بولتے ہیں. اتنا زیادہ استعمال کیا پاکستان کے خلاف کہ افغانستان میں پاکستان کا نام لینا ایک گالی بن چکا. کیا ملا عمر صاحب نے کوئی پالیسی ایسی نہیں بنائی تھی یا کوئی ایسے فیصلے اس دور میں نہیں کیے تھے کہ پاکستان یا افغانستان سے باہر کسی دوسرے ملک میں حملے نہ کیے جائیں؟ ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے پیغام بھیجا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کہ مفتی صاحب کو مجھے بھیجیں اور ہم بہت ارجنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو ملا عمر صاحب نے 3 علماء کے نام دیے. مولانا شیخ شاہ صاحب، دوسرا مولانا نور محمد صاحب جو جمعیت علماء اسلام بلوچستان کے امیر تھے، تیسرا میرا نام تھا. اور شیخ اسامہ بن لادن نے بھی اپنے 3 لوگ دیے. ابو حفص مصری جو ان کے نائب اول تھے، اور ابو حفص موریتانی جو ابھی تک حیات ہیں اور موریتانیہ میں ہیں. اگر ان سے کوئی بات کرنا چاہے تو میرے پاس ان کا ٹیلی فون نمبر بھی ہے. اور تیسرے ابو حفص موریتانی کے نائب. افغانستان میں سارے طالبان نہیں، افغانستان کی حکومت میں وہ لوگ جو پاکستان میں جنگ کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، ان کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ شریعت کا فیصلہ تو ہوا تھا، اور 1 ہفتے کی مسلسل کتابیں دیکھنے کے بعد اور اس میں سب کے سائن ہوئے تھے. اس کے اور بہت سارے گواہ مل جائیں گے. تو میرے خیال میں ابھی بھی ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. میں نے جب بھی بات کی ہے علماء کرام سے تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. مولانا حسن جان صاحب نے 55 مرتبہ بخاری شریف پڑھائی، اس کو شہید کیا. مولانا معراج الدین صاحب اتنے بڑے عالم تھے، ان کو شہید کیا. مولانا نور محمد صاحب کو شہید کیا جو پاکستان میں پہلے عالم تھے جنہوں نے جہاد پر کتاب لکھی. مولانا فضل صاحب پہ 4 خودکش حملے ہوئے ہیں اب تک، اللہ نے بچایا ہمیں. اس کے کچھ دن بعد میری بیٹی تھی، 6-7 سال اس کی عمر تھی. اس کو خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی سے خواب میں فرمایا کہ اسامہ سے کہو کہ ملا عمر کے ہاتھ میں بیعت کرے.